جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کا حکم ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اس کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں ہم اپنی جانوروں کی قربانی پیش کریں، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ میرے آقا، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے موٹے تگڑے تندرست تر و تازہ جانور، قیمتی جانور، اس کے حکم کو مان کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ان کی قربانی کریں گے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو اس قربانی کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک اشکال ابھرا کہ بہت سارے لوگ دمبے اور بھیڑ وغیرہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور ان کے بدن پر باریک باریک سے ریشے بھی ہوتے ہیں، روئیں بھی ہوتے ہیں، بالکل باریک باریک سے، تو کیا ان روؤں اور ان باریک باریک ریشوں کا بھی شمار ہوگا؟ اللہ ان کے بدلے بھی ہمیں کیا ایک ایک نیکی کا ثواب مرحمت فرمائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خلوص دل سے قربانی کرو، تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور اس کی بارگاہ میں قربان کرو، اس کے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تمہارے قربانی کے جانوروں کے بدن پر جو چھوٹے چھوٹے ریشے ہوں گے، جو باریک باریک سے روئیں ہوں گے، اللہ ان کے بدلے بھی تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب مرحمت فرمائے گا، اللہ ان کے بدلے بھی تمہیں ایک ایک اجر نصیب فرمائے گا۔ اچھا، یہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو نبی اکرم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب دے گا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے عوض اللہ تمہیں ایک ایک نیکی نصیب فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ پہلے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کے جانور کے بدن کے بال گنو، جتنے بال ہوں پہلے ان کو کاؤنٹنگ کرو، اگر 1,00,000 بال ہوں تو اس کو 1,00,000 نیکی دے دو، اور اگر 2,00,000 بال ہوں تو 2,00,000 نیکی کا ثواب دے دو، اور اگر 5,00,000 بال ہوں تو 5,00,000 نیکی کا ثواب دے دو؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا؟ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ پہلے قربانی کے جانوروں کے بال گنوائے گا، جتنی تعداد بالوں کی ہوگی اتنی تعداد میں وہ نیکیاں نصیب فرمائے گا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہاں جو نبی اکرم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی نصیب فرمائے گا، یہ دراصل کثرت سے کنایہ ہے۔ مطلب جس طرح قربانی کے جانوروں کے بدن پر جو بال ہیں وہ کبھی گنے نہیں جا سکتے ہیں، ان کا شمار نہیں ہو سکتا، اسی طرح تم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تمہیں اتنا ثواب اور اتنا اجر نصیب فرمائے گا جن کو کبھی شمار نہیں کر سکتے، تم انہیں کبھی گن نہیں سکتے، اس قدر اللہ تمہیں ثواب نصیب فرمائے گا، اس قدر اللہ تمہیں اجر مرحمت فرمائے گا۔ یہ کثرت سے کنایہ ہے دراصل۔ پھر دوسرا سوال جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا، وہ تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں ہم اپنے جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں، ہم اپنے قیمتی جانور اس کی راہ میں قربان کریں، تو یا رسول اللہ فما ہی الاضاحی، یہ قربانی ہے کیا چیز جس کو ہمیں اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جلد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کا معنی طریقہ، سنت کا معنی دستور، سنت کا معنی انداز۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قربانی حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ بتائیں کیا حضرت سیدنا ابراہیم نے
اللہ کی بارگاہ میں کوئی جانور قربان کیا تھا؟ کسی بھیڑ بکرے کی قربانی پیش کی تھی؟ بتائیے، انہوں نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی نا، انہوں نے تو اپنے اولاد کی قربانی پیش کی تھی نا۔ اور ہم کس چیز کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ ہم جانور کی، گائے بھینس کی، بکرے کی، دمبے کی، بھیڑ کی، ان تمام جانوروں کی، اونٹ کی ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے قربانی جو پیش کی تھی، انہوں نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، وہ بھی بچہ بھی ایسا جو بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی فریادوں کے بعد، بڑی آہوزاری کے بعد ملا تھا، رو رو کر کے رب سے طلب کیا تھا، ایسا چہیتا، ایسا دلارا، ایسا اکلوتا بیٹا، اس کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ تو حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اور ہم جانور قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر یہ بالکل ان کی سنت کیسے ہوئی، یا ان کا طریقہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا تھا، اور ہمیں جو حکم ہے وہ جانوروں کے گردن پہ چھری چلانے، اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہے۔ مگر جانور کی گردن پہ چھری چلاتے وقت ہماری آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرے پروردگار، آج تو نے مجھے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، دیکھ تیرے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے میں نے موٹا، تازہ، تندرست، قیمتی جانور لا کر کے آج تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تیری بارگاہ میں اسے قربان کر رہا ہوں۔ میرے مالک، کل اگر تیرے دین کو، تیرے نبی کی شریعت کو، میرے بچوں کی بھی قربانی کی اگر ضرورت پڑی، اور تو نے میرے اولاد اور میرے جان مال کی بھی اگر قربانی مانگی، میرے مالک تیرے رضا کے لیے ہم اپنے بچوں کی بھی گردن پہ چھری چلوا لیں گے، اور اپنے جان و مال کو بھی تیری راہ میں قربان کر دیں گے، تیری راہ میں پیش کر دیں گے۔ تب ہماری قربانی جا کر کے سنت ابراہیم کہلائے گی۔ قرآن فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو جانور تم قربان کر رہے ہو، ان جانوروں کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ان کا خون خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ وہ تمہارے جانوروں کی تندرستیاں نہیں دیکھتا ہے، ان کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے، ان کی قیمت نہیں دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کس جانور میں کتنا خون ہے، کتنا گوشت ہے، کتنی چربی ہے، یہ سب وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچا کرتا ہے، تمہارے دل کی نیتیں اس کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، اس کی فرما برداری کا جذبہ کتنا ہے، اس کی بارگاہ میں قربانی کا خلوص کتنا ہے تمہارے دلوں میں۔ اگر تمہارے دلوں میں قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر اپنا مال، اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے، اور اپنی اولاد کی بھی قربانی دینے کا جذبہ ہے اس کی رضا کے لیے، تو تمہاری قربانی سنت ابراہیم ٹھہری۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ان تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت اس کی بارگاہ میں کبھی پہنچنے والا نہیں ہے۔